ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 की आने वाली एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आने वाली एपिसोड पे कामरान के झूठ का पलंदा खुलने वाला है, जहां अब कामरान का राज कोई और नहीं बल्कि किरण अपने हाथों से फाश करेगी। जहां अब सहर को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि अब सहर की जगह असली इंटरव्यू किरण देगी। जहां अब किस तरह से शाहजेब किरण को अपने इंटरव्यू पर इनवाइट करेगा और कैसे किरण में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि वो कामरान की सच्चाई सारी दुनिया को दिखा दे, और क्या इसके बाद कामरान का राज फाश हो जाएगा। ये जानने से पहले अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। जहां अब किरण अपने अंदर ही अंदर बहुत बड़ी जंग लड़ रही है। वो फैसला नहीं कर पा रही कि उसे सच का साथ देना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर वो सच का साथ देगी तो उसका अपना हस्बैंड मुजरिम निकलेगा, और उसके बाद उसके लिए और उसकी बच्ची के लिए ये चीज काफी ज्यादा तकलीफदा होगी। जहां कामरान चाहे कितना ही घटिया इंसान क्यों ना हो, लेकिन वो जोई का बाप है। ये सोच अब किरण को कोई फैसला नहीं करने देगी, लेकिन अब कामरान ने जिस तरह से अपना झूठ सबके सामने रखा है और मजहबी बन के और कुछ अच्छी अच्छी बातें करके जिस तरह से लोगों को अपने झूठ के जाल में लपेटा है, उसके बाद मनीषा ने उसके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। और इस एक्शन के लिए मनीषा ने सहर को तैयार किया है, जहां उसने सहर से कहा है कि तुम मेरे बताए हुए इंटरव्यूअर के पास जाओ और उसे इंटरव्यू दो। मैंने तो पहले ही तुम्हारी फाइल्स और सारी डिटेल उसको सेंड कर दी है। बहुत जल्द तुम्हें फैसला कर लेना चाहिए सहर। जिसके बाद सहर ने सोचने का टाइम मांग लिया है और उसे समझ नहीं आ रही कि उसे क्या ये इंटरव्यू देना चाहिए, क्या अपनी स्टोरी पूरी दुनिया के सामने लानी चाहिए। और इसी चक्कर में अली का भी उसे फोन आ जाएगा, जहां अली से जैसे ही बात होगी तो सहर अली से यही कहेगी कि मुझे मनीषा बार बार यही कह रही है कि मैं भी जाकर इंटरव्यू दूं, सारी सच्चाई मैं भी सबके सामने रखूं। और यहाँ पर अली भी सहर से यही कहेगा कि सहर मनीषा बिल्कुल ठीक कह रही है, और जो जो शख्स तुम्हें इस इंटरव्यू के लिए कह रहा है सब लोग सही कह रहे हैं। मेरा भी यही ख्याल है कि तुम इस इंटरव्यू को जरूर दो, ताकि तुम्हारा सच सबके सामने आए और लोग कामरान के झूठ पर यकीन करना छोड़ दें। और यहाँ सहर कहेगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, और मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि अब मैं जाकर अपनी स्टोरी किसी और को सुनाऊं। मैं इतना ज्यादा इससे थक चुकी हूँ कि अब मुझे खुद ही ये चीज अच्छी नहीं लग रही, और फिर मेरी नेचर भी ऐसी नहीं है कि मैं कामरान जैसी मन घड़त कहानियां बनाऊं। तुमने देखा ना कि किस तरह से उसने अपनी स्टोरी को कहानी में तब्दील कर दिया। अपने झूठ को एक कहानी का नाम देकर उसने सबके सामने ये बताया कि मैं गलत हूँ, और लोग उसकी बातों में भी आ गए। मैं अब कैसे इस तरह की कहानियां बनाकर लोगों को सुनाऊं कि लोग मुझ पर यकीन करें। और यहाँ पर अली भी सहर को समझाएगा कि सहर, तुम्हें मन घड़त कहानियां बनानी भी नहीं है, तुम्हें सच बताना है सबको। कामरान मन घड़त कहानियां बनाने में एक्सपर्ट हो सकता है, लेकिन तुम सच बोलने में एक्सपर्ट हो, लोगों को कायल करने में एक्सपर्ट हो। तुम लोगों को अपना सच बताकर ये साबित कर सकती हो कि तुम सच्ची हो और कामरान का झूठ बेनकाब कर सकती हो। और इस वक्त तुम्हारे पास मौका भी है कामरान के इस झूठ का जवाब देने का। जिसके बाद सहर भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाएगी। जिसके बाद सहर आकर अपने घर वालों को भी ये फैसला सुना देगी कि वो बहुत जल्द इंटरव्यू देने वाली है, और मनीषा ने जिस शाहजेब का जिक्र किया है उसी को वो इंटरव्यू भी देगी। जहां ये सुनकर सहर का भाई काफी ज्यादा खुश होगा और कहेगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि सहर आपी में इतनी हिम्मत हो सकती है। वो अब तक अपनी लड़ाई बहुत अच्छे तरीके से लड़ रही है, और इतना ही नहीं अपने केस को यहाँ तक ले आई है, और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द आप ही जीत भी जाएंगी। जहां सहर की माँ कहेगी कि औरत में बहुत ज्यादा ताकत होती है, अल्लाह ताला ने औरत में इतनी सलाहियतें रखी हैं कि वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन इसकी शर्त ये है कि उसे अपने आप को पहचानना होता है, और सहर ने अपनी सलाहियतों को पहचान लिया है। बस अब मेरी दुआ यही है कि सहर ये केस जीत जाए और कामरान को बुरी से बुरी सजा मिले। जिसके बाद मनीषा को जैसे ही ये खबर मिलेगी कि सहर इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो गई है, तो वो शाहजेब को सब कुछ फॉरवर्ड कर देगी
اور کہے گی کہ اس کیس کو بہت اچھے طریقے سے سرچ آؤٹ کرو اور اگر ضرورت پڑے تو سحر کا انٹرویو بھی لو، جس کے بعد شاہزیب بھی سارے کے سارے کیس کی اچھے طریقے سے چھان بین کرے گا اور وہ یہی فیصلہ کرے گا کہ اسے سحر سے انٹرویو لینے کے بجائے سب سے پہلے کامران سے انٹرویو لینا ہوگا، جس کے بعد شاہزیب ہی کامران کو فون کرے گا اور کہے گا کہ کامران صاحب بہت انٹرویو دے رہے ہیں آپ، ایک انٹرویو ہمیں بھی دے دیں، ہمیں بھی اپنی سچائی بتائیں، اپنے سچ سے روشناس کروائیں۔ اور یہاں کامران کہے گا کہ ایک منٹ اگر میں نے کسی کو انٹرویو دے دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھ پر فرض ہو گیا ہے کہ میں اب ہر کسی کو انٹرویو دوں اور خاص کر کے آپ کو انٹرویو دوں، میں تو صرف ان لوگوں کو انٹرویو دیتا ہوں جو نیوٹرل ہوتے ہیں۔ جہاں شاہزیب کہے گا کہ اچھا یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، آج کے انٹرویو کے بعد یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیا بنتا ہے، کیونکہ کیس تو سحر کا سالڈ ہے، سارے کے سارے ایویڈنس موجود ہیں اور سحر کے کیس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اگنور کر دی گئی ہیں اور ان چیزوں کو اب میں سرعام لاؤں گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ پہلے مجھے انٹرویو دے دیں۔ جہاں اب کامران کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کر پائے گا اور اسی وقت شاہزیب کو انٹرویو دینے سے انکار کر دے گا، جہاں اب کامران کی طرف گھیرے کافی زیادہ تنگ ہو رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ بینش کا اسسٹنٹ بھی آ کر اسے بتائے گا کہ انسپیکٹر شفیق نے رپورٹس میں 2 نمبری کی ہیں اور یہ 2 نمبری اب کھل چکی ہے کیونکہ نوکروں کے نمبرز ان کے نام پر ہی نہیں ہیں اور اس رپورٹ میں اس سب کے ثبوت موجود ہے۔ جہاں بینش کہے گی کہ اس کا یہی مطلب ہے کہ سم میں کسی اور کے نام پہ ہے اور یوز کوئی اور کر رہا ہے، اب ہمارے پاس ایک اور ثبوت لگ چکا ہے، اس ثبوت کے تھرو ہم یہ پروف کر سکتے ہیں کہ اس دن سارے کے سارے نوکر گھر پر موجود نہیں تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اب کامران کی سانسیں بھی بند ہونے والی ہیں کیونکہ اب کرن فیصلہ کر لے گی اور اس نے اب یہی سوچا ہے کہ وہ اب خود انٹرویو دے گی، جس کے بعد کرن ہی منیشا کو فون کرے گی اور کہے گی کہ منیشا میرے پاس بہت ہی بڑا ثبوت ہے لیکن یہ ثبوت میں تمہارے ہاتھ میں یا سحر کے ہاتھ میں نہیں دے سکتی، میں چاہتی ہوں کہ میں انٹرویو دوں اور سب کے سامنے یہ راز فاش کروں کہ کامران کیسا انسان ہے، کیونکہ ایک بیوی سے بہتر اس انسان کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اور یہاں پر منیشا کرن کو یہی مشورہ دے گی کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں کامران کے خلاف کھڑے ہونا ہے اور سحر کو انصاف دلوانا ہے تو ٹھیک ہے، تم شاہزیب کو انٹرویو دو کیونکہ وہ میرا بہت اچھا دوست بھی ہے اور میں نے اسے ساری کی ساری ڈیٹیل بھی سینڈ کر دی ہے، اور اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے تو تم وہ بھی اسے دے سکتی ہو۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر کرن سحر کی بجائے خود انٹرویو دینے کا فیصلہ کرے گی اور خود ہی منیشا کو منع بھی کر دے گی کہ ابھی تم سحر کو انٹرویو کے لیے نہ بلاؤ بلکہ اس دفعہ کا انٹرویو میں دوں گی۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ کرن ہی شاہزیب کے آفس بھی پہنچ جائے گی اور جیسے ہی سیٹ اپ تیار ہوگا تو شاہزیب بھی کرن سے سوال کرے گا کہ آپ بتائیے کہ آپ کا شوہر کیسا ہے، جس کے بعد کرن کامران کے کالے چٹھے کھولنا شروع کر دے گی اور کہے گی کہ جو کچھ اس نے اپنے انٹرویو میں بتایا سب کچھ جھوٹ تھا، نہ تو وہ مذہبی قسم کا آدمی ہے جو تسبیح پکڑ کر ہر وقت پھرتا رہے اور نہ ہی وہ ایسا شخص ہے کہ اس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ وہ واقعی فلرٹی قسم کا انسان تھا۔ یہ میری غلطی ہے کہ میں نے اس کے ریڈ فلیگز کو اگنور کرتے ہوئے اس سے شادی کر لی، مجھے لگا تھا کہ شادی کے بعد وہ سدھر جائے گا لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہوا۔ یہ سب کچھ تب سٹارٹ ہوا جب سحر ہماری زندگی میں آئی، سحر کا ساتھ دینے کی بھرپور کوشش کی کامران نے، اور کامران نے یہ بھی مجھ سے کہا کہ وہ سحر کو اپنے گھر ڈنر پر بلانا چاہتا ہے، لیکن میں اس دن موجود نہیں تھی اس لیے میں نے اس ڈنر کو کینسل کر دیا، لیکن کامران نے اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سحر کو اپنے گھر بلا لیا۔ جہاں اتنا سننے کے بعد شاہزیب بھی کہے گا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، آپ کس بنیاد پر اپنے ہی شوہر پر الزام لگا رہی ہیں، سب لوگ تو یہی سمجھیں گے کہ آپ اپنے شوہر سے تنگ ہیں اور اسے اس کیس میں پھنسانے کے لیے سب کچھ کر رہی ہیں۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہاں پر کرن ثبوت دکھا دے گی اور وہی CCTV فوٹیج وہ نکال کر شاہزیب کو دکھائے گی اور کہے گی کہ یہ ہے میرے پاس ثبوت،
کامران شاید یہ بھول گیا تھا کہ ہمارے ہال میں کیمراز فٹ ہے اور ان میں سب کچھ ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اتنا ہی نہیں، کامران نے مجھ سے CCTV فوٹیج چھین لی تھی اور اس ڈرائیو کو ختم بھی کر دیا ہوگا، لیکن یہ میری چالاکی تھی کہ میں نے اس ڈرائیو کی کاپی بنا لی اور میں نے کیمرہ میں سے ہال کے کیمرہ کی ویڈیو نکال کر اپنے فون میں سیو کر لی تاکہ میں سحر کو انصاف دلوا سکوں۔ جس کے بعد کرن ہی کامران کے کالے کرتوتوں کا کچا چٹھا سب کے سامنے کھول کے رکھ دے گی اور ساتھ ہی ساتھ کامران کی ویڈیو بھی سب کے سامنے دکھا دے گی، جہاں صاف صاف ظاہر ہو جائے گا کہ کامران ہی کلپرٹ ہے۔ جہاں مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ جیسے ہی یہ نیوز سب کے سامنے آئے گی تو سب کو اس بات کا یقین آ جائے گا کہ کامران بہت ہی زیادہ گھٹیا انسان ہے، اور اس کے بعد کامران کو جلد سے جلد اریسٹ کرنے کا بھی حکم جاری ہو جائے گا، کیونکہ اب ثبوت کامران کے خلاف آ چکے ہیں۔ اور جس کے بعد پوری کی پوری میڈیا اسی خبر کو چلائے گی اور سب لوگ اور سب عوام مل کر سحر کا ساتھ دے گی، جس کے بعد قانون پر کافی زیادہ پریشر پڑے گا اور اسی وقت ASP بھی کامران کو گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دے گا، جس کے بعد نہ صرف کامران گرفتار ہوگا بلکہ جیسے ہی کامران کو پیش کیا جائے گا تو اسی وقت کسی بھی ثبوت کے بغیر کامران کو سزا سنا دی جائے گی، جہاں اب کامران کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہے اور کامران کو اس بات کا یقین نہیں آئے گا کہ کرن اس کو دھوکہ بھی دے سکتی ہے، جہاں اس بات کا یقین تو سحر کو بھی نہیں آئے گا کہ کرن اس کا ساتھ دے گی، کیونکہ اسے یہی لگا تھا کہ کوئی بھی دھوکہ دے سکتا ہے تو کرن کیوں نہیں دے سکتی، آخر وہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے کسی بھی تو حد تک جا سکتی ہے۔ لیکن اب جیسے ہی سحر جیتے گی اور کامران کو سزا ہوگی تو کرن بھی اپنے اور اپنی بیٹی کے لیے فیصلہ کر لے گی اور کہے گی کہ مجھے اور میری بیٹی کو ایسے انسان کی ضرورت نہیں ہے جو دوسروں کی عزت نہیں کرتا، جس کے بعد مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ کرن بھی کامران کے خلاف ڈیورس فائل کر دے گی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ کرن اب کامران کو اپنی کمپنی سے بھی ختم کر دے گی اور کرن روہت اور سحر کے ساتھ مل کر یہ کمپنی چلائے گی، بلکہ کامران کے حصے کے جتنے بھی شیئرز ہیں وہ سحر کے نام کر دیے جائیں گے، اور مجھے یہی لگ رہا ہے کہ پھر اس کمپنی کا نام KKR کی بجائے KSR ہو جائے گا، جہاں کامران کو یا تو عمر قید کی سزا ہوگی یا پھر سزائے موت، کیونکہ اس جرم کی سزا بہت ہی زیادہ بڑی ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کرن، روہت اور سحر مل کر کمپنی کو چلائیں گے بھی اور اونچائیوں تک بھی پہنچائیں گے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔